بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دیکھنا پڑے گا۔ ویورز، آج ہمارے پروگرام میں پاکستان کے نامور صحافی جو حقیقت میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اسٹریٹ فارورڈ ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں میرا ان کے بارے میں تجزیہ عام آدمی کی بات کرتے ہیں، اس طبقے کی بات کرتے ہیں جس کی اس وقت کوئی بات نہیں کر رہا، اور اس طبقے کی بات کرتے ہیں جس کے ووٹ پر، جس کے ٹیکسز کے پیسوں پر یہ نظام جو ہے کھڑا ہے۔ نظام کیسا چل رہا ہے کیسا نہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے۔ رانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ رانا صاحب، عام آدمی کی آپ آواز ہیں، حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں عام آدمی کے پاس جاتا ہوں، اکثر آپ کے لوگ تجزیوں پہ بات کرتے ہیں کہ رانا صاحب نے ہے کیا، رانا صاحب نے ہے کیا۔ اس وقت عام آدمی کہاں پہ کھڑا ہے؟ ملک کی سیاسی و معاشی صورتحال پہ تو بات کریں گے، عام آدمی کہاں پہ کھڑا ہے، میں اور آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عالم آدمی چارہ کھڑا رہنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ کون کہتا عام آدمی کھڑا ہے عام آدمی ختم ہو گیا ہے۔ عام آدمی کی زندگی ختم ہو گئی، عام آدمی کا مستقبل ختم ہو گیا، عام آدمی کا جینا ختم ہو گیا، عام آدمی کا مرنا ختم ہو گیا۔ عام آدمی تو اس ملک میں رہا ہی نہیں۔ جس ملک کے اندر ایک ملک کا سابق وزیر اعظم یہ تاثر دے، سب سے بڑی صوبائی عصبیت کا تاثر دے، اور یہ کہے کہ میں پنجاب کے لوگوں کو 14 روپے ٹیکس کم کر کے، 14 روپے بجلی کے بلوں میں کم کر کے یہ رعایت دینا چاہتا ہوں، وہ اس ملک کے اندر صوبائی عصبیت کو جو ہے وہ دے رہا ہے، ہوا دے رہا ہے۔ اس نے 3 صوبوں کا خیال ہی نہیں کر رہا وہ، اور اس ملک میں وہ کیا کر رہا ہے؟ ہمیں فقیر بنا رہا ہے، 2 ماہ کے لیے ایک ڈرامہ کر رہا ہے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ وہ جا رہے ہیں۔ عام آدمی کیا ہے؟ روٹی اس کو نہیں مل رہی، بچے اس کو اسکول نہیں جا رہے، عام آدمی کے گھر کا چولہا نہیں جا رہا۔ میں نے حلفاً میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں چند دن پہلے ایک دوست نے مجھے کہا مجھے بلڈ چاہیے، میں چلا گیا اس کے ساتھ بلڈ دینے۔ تو جب میں وہاں پہ پہنچا تو میں حیران اور پریشان ہوا کہ ہم وہاں پر ایک عورت، حلفاً میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک ڈاکٹر سے کہہ رہی ہے کہ میرا خون لے لو، جتنا چاہتے خون لے لو، مجھے اس کے بدلے پیسے بھی نہ دو، مجھے آٹا دے دو۔ اب مجھے ایک بات بتا دیں، جس ملک میں عزتیں بکیں، جس ملک میں ضمیر بکیں، جس ملک کے اندر غریب جو ہے وہ روٹی کے لیے اپنا خون بیچیں، جس ملک کے اندر لوگ اپنے بچوں کو سکول بھیجنے سے عاجز ہو چکے ہیں، یہ جو کہتے ہیں جی 15 دن ہم نے بلوں کی قیمتیں، یہ 15 دن نہیں، بھلا کس لیے بڑھائے ہیں؟ یہ رعایت نہیں دی، یہ دیا انہوں نے 15 دن، جاؤ کہ گردہ بیچ لو، بیوی کا زیور بیچ لو، بچے کی کتابیں بیچ لو، سائیکل بیچ لو، جو بیچ سکتے ہو بیچ لو، لیکن ہمیں ہمارے پیسے ادا کرو۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ اس ملک کا عام آدمی کھڑا ہے، اس ملک کے عام آدمی کو تو مار دیا ہے، جو بچے ہوئے ہیں ان کو مارنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہے اس ملک کے عام آدمی۔ صاحب ابھی آپ نے صوبائی عصبیت کی بات کی، لیکن اس میں آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس صوبے کو آپ ہی چلا رہی ہیں، اور آپ ہی میاں صاحب کی بیٹی ہیں، میاں صاحب انہیں شاباش بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں۔ اس پہ ہمیں میاں صاحب کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ہی کے صوبے کو، اپنی بیٹی کے صوبے کو، اس صوبے کو جو نون لیگ کا بقول نون لیگ کے گڑھ ہے، یہ تو آپ بتائیں گے، تو اس میں چلے 12-13 کروڑ عوام کو انہوں نے 2 ماہ کے لیے 14 روپے یونٹ میں ریلیف دے دیا پر یونٹ، تو اس میں تو ہمیں میاں صاحب کو تھینک یو نہیں بولنا چاہیے؟ اس بات کو تھینک یو بولیں کہ آپ ہی کے صوبے کو انہوں نے اتفاق فاؤنڈری سے پیسے دیے ہیں، یہ پیسے اتفاق فاؤنڈری سے دیے ہیں، یہ پیسے شریف کیمپس سے دیے ہیں، کہاں سے پیسے دیں گے یہ؟ اس سے جو آپ ہی محنت کر کے اور کیا آپ بھی محنت کر کیا رہی ہے؟ کیا محنت کر رہی ہے وہ؟ آپ ہی روزانہ صبح ایک نئی تصویر لگا دیتی ہے، یہ محنت کر رہی ہے وہ؟ تصویر بڑی ڈیکوریشن ٹائپ تصویر لگا دیتی ہے، صبح گھر سے نکلتے مجھے کسی نے پوچھا آپ نے مریم نواز کا کیا کام دیکھا ہے؟ میں روزانہ ایک تصویر دیکھتا ہوں۔ کیا کیا ہے انہوں نے؟ شعیب کو کون ڈھونڈتا ہے؟ شعیب کو اللہ معاف کرے، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی شعیب ہے کون سا؟ انہوں نے پوچھا نہیں شعیب کہاں ہو، میں وہی شعیب کون سا؟ میرے پی اے کا نام بھی شعیب ہے، یہاں پہ ایک ہیلپر اس کا نام بھی شعیب ہے، ایک شعیب اختر بھی ہے، ایک شعیب تھانہ غالب مارکیٹ میں پکڑا گیا چور بھی ہے۔ کس شعیب کو ڈھونڈنا ہے؟ مجھے یہ بتا دینا۔ رانا صاحب میرا کہہ لو اس کو جو آپ کو مجھے ریلیف، چلے یہ تو مانے نا آپ ہی نے اس دفعہ برسات میں پانی نہیں کھڑا ہونے دیا، کہاں؟ گلبرگ میں، ڈیفینس میں، یہ شادمان میں، مال روڈ پر، اور نسبت روڈ پہ ہوتا ہے تو آپ ہی وہاں پہنچ جاتی، پانی صاف ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کرے آپ کے بیٹھے بیٹھے بارش ہو جائے تو آپ کو گلبرگ میں دکھاؤں پانی کھڑا رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ آپ نے جن علاقوں میں نام لیا ہے وہاں پہ پانی نکلتا کس طرح؟
مجھے مان گیا آپ ہی پانی نکالنے میں ماسٹر ہیں، جنہوں نے لوگوں کو کہا کہ پانی نکالیں، جگہ جگہ انہوں نے اپنے وہ لگائے ہوئے بینر لگائے ہوئے ہیں، بینرز لگے ہوئے۔ اگر بینر لگنے سے پانی نکل جاتا ہے تو ایک میاں شہباز احمد ہوتے تھے لاہور میں جو بینر لگانے کے مشہور تھے، ایک میاں خلیل احمد تھے، تو پھر ان کو وزیر اعظم پاکستان ایک کو وزیر اعلیٰ بنا دینا چاہیے تھا۔ مجھے آپ بتا دیں، مجھے بلال آپ بتا دیں، آپ بڑے عوامی پروگرام کرتے ہو، عوام کے اندر جاتے ہو، ایک کوئی ایسا کام جو مریم صاحبہ نے کیا بینر لگانے کے علاوہ، ایک کام چلے مجھے گنا دینا، انہوں نے 100 دنوں میں 125 کام گنا، مجھے ایک کام گنا دیا۔ وہ کہتے ہیں ٹک ٹاک میں بناتی ہوں، محنت کر کے بناتی ہوں، میں نے تو ابھی تک یہی سنا ہے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی ویسی ہے، تھانہ کلچر بھی ویسا ہے، پنجاب میں آئے روز ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں۔ ٹک ٹاکر کو وزیر اعلیٰ بنا دیں اگر معیار یہ ہے، بتائیں۔ نہیں، یہ ان کا سیاسی ٹک ٹاک ہے نا، وہ کوئی اور تو ٹک ٹاک کرتے وہ عجیب کام کرتے، کم از کم عوام کو ٹک ٹاک کی دنیا میں تو انقلاب دے رہی ہے نا۔ نہیں، انقلاب تو بہت بڑا دے دیا، میں کہنا کمال کا انقلاب دے دیا، اور صدقے جامع میں تارتے بھی، میں کہنا کمال کا انقلاب دے دیا، ایسا انقلاب دیا انہوں نے کہ عوام انقلاب کے نعرے لگاتے جا رہے ہیں۔ چلیں آج عطا طاہر صاحب نے کہا ہے کہ مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے، وہ کیا کم چیز ہوئی ہے؟ میں یہی بات جاننا چاہتا ہوں، چیز کم ہوئی کیا ہے؟ چلے مجھے بتائیں، پیاز کا بھاؤ پتہ ہے آپ کو؟ اس وقت پھر چیزیں اوپر جا رہی ہیں، ٹماٹر، پیاز، ادرک، لہسن، وہ برائلر مرغی جو اپنے پاؤں پہ نہیں چل سکتی، چکا پھر مار رہی ہے جی، اس نے عوام کو بھی پاؤں سے نیچے گرا دیا، تو اس نے سستا کیا گیا ہے، میں تو یہ نہیں تو رانا سمجھتا۔ صاحب پھر سوال میرا آپ کا یہ، پھر ہماری صحافی کمیونٹی نے کیوں نہیں آج پوچھا؟ بکے ہوئے ہیں یار، کیا بات کرتے ہیں، بکے ہوئے ہیں ہم سب، انائیں جتنی مہنگی ہیں ضمیر اتنے ہی سستے ہیں۔ صحافی تو کسی کا نہیں ہوتا، عوام کا ہوتا ہے، صحافی ضمیر کا نام ہے، صحافی آزادی کا نام ہے، صحافی جو ہے سچ کا نام ہے۔ تو جب انفارمیشن منسٹر عام آدمی کے سامنے یہ بات کرے گا، پوری قوم کے سامنے بات کرے گا کہ مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے اور مزید ہوگی، اور مختلف حوالے دے گا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے، انٹرنیشنل جریدوں کے، تو وہاں پھر صحافی جو موجود تھے، میرا سوال یہ ہے پھر کیا ان کو صحافی کہنا چاہیے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت جگہوں پہ بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں، بہت سے دفاتر سے بہت سے پیغام آتے ہیں، تو لہٰذا کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کچھ دل میں برا کہتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ عطا طاہر صاحب کی کسی بات کو سیریس نہ لیا کرے، نہ کرے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، پابندی لگ گئی پی ٹی آئی پہ؟ نہیں، کس نے کہا تھا؟ طاہر صاحب نے کہا تھا ہم لگانے جا رہے ہیں۔ ایک جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد آرٹیکل 6 لگ گیا؟ نہیں، یہ کس نے کہا تھا؟ اوبیسلی بہت سی باتیں انہوں نے کہی تھی، انجوائے کیا کریں۔ ہم نا ایک تھیٹر میں رہ رہے ہیں، ایک ایسا تھیٹر جس کا ہر اداکار جو ہے اس کو ایک کردار ملا ہوا ہے، تم نے جھوٹ بولنا ہے۔ یہ ایک ایسا تھیٹر ہے جس کے ہر اداکار کو یہ کردار ملا ہوا ہے کہ تم نے جھوٹ بولنا ہے۔ ہر اداکار نے اپنے جھوٹ سے اپنے سامنے سامعین کو مطمئن کرنا ہے، یہ بس یہ حکومت ہے۔ لگاؤ مجھ پہ جو لگانی ہے پابندی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ میرا ضمیر مطمئن ہے۔ جب انفارمیشن منسٹر کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، تو میرا ملک کہاں جائے گا؟ عوام پھر کس پہ ٹرسٹ کرے؟ انفارمیشن منسٹر ہے، کوئی ٹک ٹاکر نہیں ہے، کوئی یوٹیوبر نہیں ہے، کوئی بلال شفیق نہیں ہے۔ حقیقت میں آپ کو کروں میاں صاحب کی آپ نے کل پریس کانفرنس سنی تھی؟ اس میں صحافی موجود نہیں تھے، مریم اورنگزیب صاحب بیٹھی تھی، وہ تو ان کے گھر کی فرد ہے۔ ٹھیک ہے، اور پریس کانفرنس شروع کرنے سے پہلے انہوں نے ایک فقرہ کہا تھا، وہ میں یہاں پہ نہیں کہوں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کی کہہ رہے ہو، رکو، خطاب نہیں کہا جناب، فقرہ چڑھتے ہو۔ اور یہ میں آپ کو وہ بات کہہ رہا ہوں جو 100% ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میاں صاحب نے پوری ایک گردان پیرائی کہ اتنے میں اس پہ آؤں گا۔ اچھا، میاں صاحب شاید بھول گئے کہ ان کے بھائی وزیر اعظم تھے نگران سیٹ اپ میں، وہ بھول گئے کہ سب سے زیادہ بجلی مہنگی نگران سیٹ اپ میں ہوئی ہے، وہ بھول گئے۔ اس کے بعد بجلی مہنگی جو ہے وہ اس حکومت نے کی ہے۔ اور بھائی عمران خان بڑا ہی غلط تھا، بڑا ہی غلط تھا، اس نے عوام کو ریلیف دیا، کورونا میں عوام کو ریلیف دیا، عام آدمی کو ریلیف دیا، پاکستان کی انڈسٹری کو چلایا۔ اور تم مجھے بتاؤ، 30-35 سال ہو گیا حکومت کرتے، ہر سال آگے یہ بات کہ ہون موقع دینا، تو پہلے گلی ڈنڈا کھیل دے سو۔ رانا صاحب لیکن اج عطا طاہر دی پریس کانفرنس انہوں نے کی کہا کہ پاکستان چ مہنگائی ادو آئی ہے جدوں 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے، جدوں توشا خانہ چ کاروائیاں پئیاں نے، تو جدوں کری چوری ہوئی ہے، گلاں دا جسٹ ہے، جیڑا بندہ کھانے کعبے والی کری چوری کرنے نے رانا صاحب
ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਕੌਲ ਸ਼ਬਾਜ਼ੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਮੁਲਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਜਨ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। जिस मुल्क में आपने बड़ी अच्छी बात की है, जिस मुल्क के अंदर इस बात को बुनियाद बनाया जाए, आपने रियाल देखा है? वैसे देखे टच किया। रियाल के ऊपर तस्वीर किसकी है? उनके बादशाह की है। एक और तस्वीर भी है ना। हाँ, वो खाना काबा की गालिबन, बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया। तो वो लेके आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो क्या आप बेहुरमती करते हैं? नहीं। अगर वो रियाल वो किसी को रिश्वत में देते हैं तो बेहुरमती करते हैं? रिश्वत का अपना वो है, लेकिन उसका उसमें तो नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया। पता नहीं यार, ये ना इनके पास कुछ नहीं है। पूरी हुकूमत के पास 3 चीज़ें हैं। एक 9 मई, बिल्कुल उसके मुलजमों को सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है। एक इमरान खान तोशा खाना। और यार जिस मुल्क में इमरान खान की गरी खरीदने वाले को सदारती वार्ड दिया जाए, ऐलान किया जाए, जिस इलाके जिस मुल्क में पापड़ी वाले दही बल्ले वाले के किस तरह पैसे पहुंचे, उनके लिए इनाम का अवार्ड का ऐलान कर दिया जाए, तो वहां पर तारड़ साहब की क्या बात करते हैं? अगर तो जनाब उस गरी के बेचने से महंगाई आई है, अगर बाकी 2-3 जो इल्ज़ामात लगाए हैं 190 के, उनको नहीं पता कि वो पैसे आगे में है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, नहीं पता उनको। अगर उनको पता है तो फिर उनको सोचना चाहिए। कल की मियां नवाज शरीफ साहब की जो अपीयरेंस हुई है, उससे कोई हौसला हुआ आपको या बेड़ा गर्क हो गया? मियां साहब को देख के हौसला नहीं हुआ आपको? अभी आपने ना उसकी MKM की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आपने? नहीं, मैं 2-3 घंटे से ना इस वक्त आउट ऑफ वो हूँ। आज MKM ने कहा है कि मियां साहब ने हमें मायूस किया है। MKM कह रही है? हाँ, उन्होंने कहा मियां साहब ने हमें मायूस किया है। उनकी तकरीर में मायूसी थी। क्या पूरा पाकिस्तान पंजाब का नाम है? आज तो वो साबित करके मियां साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम का बेड़ा गर्क कर गई, शहबाज शरीफ का बेड़ा गर्क कर गई, और रहते रुते सूबाई असबियत को पैदा बुला गई। ऐलान तो होना चाहिए था जनाब, शहबाज शरीफ मियां साहब के थ्रू ऐलान कराते, बिल्कुल कायदा वो ताहयात कायदा। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ इस मुल्क में ओहदा दे दे ताहयात। नहीं, वो कहते मुझे ओहदों की लालच नहीं है। अब मुझे फिर इत्थे अंडे लेना है इन्हें। और ताड़ी मेरी फिक्र च आए ने राणा साहब। क्या आपको क्या दिया? मुझे उन्होंने बड़ा भी एक वक्त में उनके हमायती रहे हैं, बड़े गुन गाते रहे हैं, बड़े घर वालों ने पैसे खर्च किए हैं उन पे, इलेक्शन पे। क्या मिला है? मुझे बता देना, मिला क्या है? मैं सच्ची बात बताऊं, जब मैं उनकी तस्वीर देखता हूँ ना, अच्छा, रोना आता है? नहीं। हाँ। और जब मैं आता है? नहीं हाँ, क्या आता क्या? गुजारिश सुन ले। हाँ, जब मैं उनकी तकारीर सुनता हूँ, मुझे लगता है आज नहीं कल नहीं परसों, कभी ना कभी, हाँ, क्या होगा? कभी ना कभी ये मुल्क तरक्की की राह पे गामजन होगा। तो 32 साल गुल्ली डंडा खेल लिया इन्होंने, कीता की मेट्रो बनाई, ऑरेंज ट्रेन बनाई, वो कहते ने ए भी ना बनाते, ए भी लुटे जाने से पैसे। मैं किसके पास जाने थे? क्या लुटा गया? आपने सारी दुनिया की इन्वेस्टिगेशन करके तोशा खाना की गरी निकाली, और उसमें आपने ये नहीं लगा, तोशा खाना में तो यहाँ पे बड़े बड़े ने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ली हैं, गरी नहीं है, बड़ा बड़ा कुछ लिया, उसका क्या करेंगे? कल कहा ना कोर्ट में कि जिन लोगों ने बाकी लिया है उनके केस कहाँ हैं? उनके केस भी खोले ना। क्या नहीं लिया लोगों ने? सबने यहाँ पे तो लोगों ने ऐसी चीजें भी ले ली हैं जो मैं और आप बयान नहीं कर सकते। ऐसी और ये तो मुर्दा लोगों की जेबों से पैसे निकाल लेते हैं यार सियासतदान हमारे। आप बात करते हैं, मुझे सर ये बता दे, उनकी तस्वीर देख को आपको लगता है कि मुल्क ठीक हो जाएगा? मुझे हौसला आ जाता तो ला दो चौंका की तस्वीर उन्होंने चल लगी हुई है। मैं तो हार भी पा रहे होते नहीं, हारते ना पाइए। हारते चंगा नहीं होता हार पाना। तो नहीं बादशाह तुल सुट्टी जाओ, हार ना पाओ। अच्छा राणा साहब, ये मरी में क्या फेंक है लोगों ने तस्वीर पे? वो भटके हुए, मैं नहीं कहता, वो नून लीग के एक भाई से बात हुई, वो कहते हैं PTI का सोशल मीडिया देखते हैं, बकौल उनका जो खलंडरा आया था, इनकी सियासी तरबियत ऐसी कर गया, वरना शहबाज शरीफ ने तो इनको वो इकबाल का शहीन बनाना था, हमारी जो यूथ थी। मैं नहीं कहता, नून लीग वाले कहते हैं। अच्छा, तर्जुमान मुझे आप नून लीग के लग रहे हैं। जितनी बातें आपको याद है इतनी किसी को याद भी नहीं। मैं आम आदमी के पास जाता हूँ, जो उनके, जिस तरह मैं आज आपके पास, आप आम आदमी की आवाज़ है। जब मैं नून लीग के जो वो हैं, जो ऑफिस बीरर्स हैं, उनके पास जाता हूँ तो वो इतना बोलते, मेरे कहीं ना कहीं वो जिसे कहते हैं ना, जहन में रह जाती बात, फिर मैं आपके सामने कर जाता हूं। मुल्क के जहन में नहीं रही, 8 फरवरी को पूरी कौम के जहन में ये बात नहीं रही कि वो क्या बोलते हैं।
आपने देखा है ना? 8 फरवरी को वो जीते हैं, कहाँ से? वजीर आजम उनका, वजीर आला उनकी, बिल्कुल वो जीते, बिल्कुल बिल्कुल वो जीते हैं। कहाँ से? यही पूछना चाह रहा हूँ ना। अवामी वोट से। आपको उनका अवामी वोट मिला है? ये रोज़े महशर आपसे पूछ रहे हैं। नहीं ये मैं नहीं, आप क्यों नहीं? जब आप बात कर रहे हैं रोज़े महशर होगा, जब वो बारगाहे रोज़े महशर फिर मैं बता दूंगा। नहीं, अब बताएंगे ना। ये तो एक एक बात जो है ना वो लिखी जा रही है। आप बताएं वो जीते हैं? मुझे लग नहीं रहा। 5 बजे तक, रात 5, मैं बताता हूँ, बीइंग अ सहाफ़ी, जो मेरा एनालिसिस है, पॉलिटिकल एनालिसिस, 5 बजे तक मुझे नहीं लग रहा था वो जीत रहे हैं। फिर रात 12 बजे तक जब मैं देख भी रहा था मीडिया, तब भी नहीं मुझे लग रहा था वो जीत रहे हैं। फिर मुझे पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है मियां नवाज शरीफ साहब ने नन्हे हाथों से, खूबसूरत हाथों से तहज्जुद के टाइम अल्लाह के हुजूर दुआ ओ भाई, मियां साहब तो जब मार्टन से निकले हैं, आपको पता है? फिर वो दुआ हो सकता है आपको पता है जब मियां साहब मार्टन से निकले हैं, हाँ जी, गुस्से में और गम में, ये आलम था किसी और गाड़ी में बैठ गए, सिक्योरिटी वाला भाग के गया, ये ऑन द रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूँ। उसने कहा मियां साहब ये किस गाड़ी में बैठ गए हैं? कहता पुत्र हूँ समझ साड़ी गड्डी तो छूटी गई है ना। तो क्या बात आप कर रहे हैं? दुआ की और रात के तीसरे पर और वो गैबी मदद आई हो, और वो जिसे कहते हैं रहमत इलाही जोश में आई, अगले दिन वो अवामी जो नताइज है वो सबके सामने थे। नहीं बस। अच्छा, शहबाज शरीफ फिर मियां साहब से दुआ करवाएं इस मुल्क के हालात बेहतर हो जाए। छोड़ दे सारे व्लॉग भी हम करने, प्रोग्राम करने। मियां साहब को पीर तरीक़ा, रहबर शरीयत हज़रत मियां नवाज शरीफ मद्दज़ुल्लाह का कह के उनसे दुआ कराते हैं ताकि इस मुल्क के हालात। नहीं, मुझे तो पॉसिबिलिटी ये नज़र आती है। तो बस मैं आपकी बात पे मान लिया मैंने। चलाएं किस टाइम निकाल के मियां साहब से टाइम लें और उनसे जाके दुआ कराते हैं, या अल्लाह इस मुल्क में सलाब भी टल जाए, या अल्लाह इस मुल्क में करप्शन भी टल जाए, या अल्लाह इस मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं, या अल्लाह इस मुल्क के आम आदमी जो है उसको खाने पीने को रोटी में। अच्छा, आप मुझे एक बात तो बताएं यार, आप बड़े अवाम में फिरते हैं, स्कूल खुल गए हैं, जी, बच्चों को दूध पिलाया? अभी तक तो नहीं पिलाया। कब पिलाना है? ऐलान किया था ना इन्होंने। हो सकता है आप ही कोई सरप्राइज दें। किसको देंगे? बच्चों को। नहीं, कब आने में? सरप्राइज का तो टाइम नहीं पता होता ना, हो सकता है आने वाले दिनों में कोई सरप्राइज मिले। अच्छा, शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आला पंजाब। नहीं, दूध फिर जो है वो आने वाले दिनों में मिलेगा। मैं तो उम्मीद कर सकता हूँ ना राना साहब, हम मायूसी क्यों फैलाएं। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आला पंजाब। कौम हुकूमत सारी मायूसी बुलाती जाए तो तुसी नहीं बुलानी। नहीं, सहाफ़ियों का जब अता साहब ये बात कहते हैं महंगाई में कमी हो रही है या होगी, तो वो गुजरांवाला में जो एक माँ जी थी जिन्होंने गंदे नाले में छलांग लगाकर। नहीं यार, गलत खबर है, क्या कह रहे हैं आप? दूध की नहर में छलांग लगाई थी जो हुकूमत ने बनाई हुई थी, और शहद भी साथ भी था, तो उन्होंने नहर पे छलांग लगाई कि दूध मिल जाएगा, शहद मिल जाएगा। क्या बात? तो एक भाई ने जो दूसरे भाई नहीं कत्ल किया, किसने क्या कत्ल किया? सब पूरे मीडिया पे चली यार नहीं, जुबल मीडिया झूठ बोल रहा है, तारड़ साहब सही बोल रहे हैं, हालात बेहतर थे ऐसे। वो भाई वैसे ऐसे खेल रहा था तो लग गई खिड़की से। तारड़ साहब सही बोल रहे। मैं कहना नेक आदमी है, मियाँ सबसे दुआ करा के आते हैं ना। ठीक। अच्छा, मियाँ साहब से की बात, शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आला पंजाब और आपकी मरियम बतौर वज़ीर आला पंजाब, वो कहते हैं ना चावलों की पहले देख चंद चावल तुम पाओगे तो पता लग जाएगा क्या डिफरेंस है और कहाँ सिमिलैरिटी है। चाचा भतीजी एक ही देख है, एक ही चावल है, बस उसको ना पंजाबी कहते हैं बरताना ले लेता बरताना बेहतर किसकी, यानी उस वक्त ज़्यादा जो डिश थी वो अवाम को फ़ायदा दे रही थी, या आज की जो है ये चावलों की डिश अवाम के शहबाज शरीफ बेहतरीन था? उन्हें इसका मतलब वफाक की तरफ नहीं जाना चाहिए था। नहीं जाता ना जाता, मैं इस पे नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप इन दोनों का मुआवजा करते हैं तो शहबाज शरीफ। आप भी तो वही करिए, शहबाज शरीफ भी यही करते थे, बारिश होती थी वो इतने जोगर्स पहन के चले जाते हैं, आप भी शुएब को लेके चले जाती हैं। बात यह है कि मैं इस पे एक फ़िक्रा कहना चाहता था, लेकिन मैं इस रुक गया हूँ बड़ी मुश्किल से। आपसे चलना नहीं तो मुझे दुख होते हैं। नहीं, मैंने तो सिमिलैरिटी देखी। मैंने कहा आपसे चलना नहीं फ़िक्रा तो मुझे भी दुख रहना कि मैं बोला अपने चलाने नहीं चले। अच्छा, पीपल्स पार्टी बेनिफिशरी है या उसको भी कहीं ना कहीं सियासी तौर पे नुकसान हो रहा है, क्योंकि महंगाई का तो। पीपल्स पार्टी वो सास है जो शादी में मिलने वाले तोहफे तो सारी लेगी, लेकिन किसी वक्त भी अपने बेटे की तलाक करा देगी। ना करे। हाँ देख लीजिए, आप लिख लीजिए। उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने कभी जमहूरियत को बकौल उनके नुकसान नहीं पहुंचाया, चाहे उनका जितना मर्जी बड़ा रहे। जब से वो इक्तदार में है, जमहूरियत है कब थी?
وہ تو کہتے ہیں ہم تو جمہوریت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. چلے مان لیتے ہیں، انہوں نے کہا تو ہم مان لیتے ہیں. ان سے کبھی پوچھیے گا کہ بہت سے عہدے ان کی مرضی سے ہیں. جمہوریت تو یہ تھی بلاول کو وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا، اگر وزیر اعظم نہیں تو پھر اس کو صدر بنا دیتے. جب جمہوریت گھر میں نہیں ہے تو آپ باہر کیا بات کرتے ہیں؟ جمہوریت تو اس کا نام ہے کہ صدر سب کا ہوتا ہے، تو وہاں پہ تو پیپلز پارٹی کا سر. جمہوریت تو اس کا نام ہے کہ جو جیتے اس کو مانے. کہ مانا انہوں نے؟ مانا انہوں نے؟ پھر آپ کیسے جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ جب گھر میں جمہوریت آ جائے گی تو باہر بھی آ جائے گی. نوٹ کر لیجئے گا ستمبر اکتوبر میں پیپلز پارٹی نون لیگ اکٹھے نہیں ہوں گے. نہ کریں. دیکھ لیجئے گا. سپٹمبر اکتوبر آپ 2-3 ماہ کی بات کر رہے ہیں. جی میں 2 دن. کوئی بڑا چینج آنے لگا؟ ستمبر میں ایک ایسی تحریک مجھے نظر آ رہی ہے جو بغیر قیادت کی ہوگی اور پھر سب اس کے پیچھے چل جائے گے. یہ اس کے پیچھے ہوں گے بغیر قیادت کے. پھر ہر شخص کہے گا میں اس کی قیادت کروں اور تمام قیادتیں اکٹھی ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام آباد میں جو کیا نواز شریف کے ہوتے ہوئے کوئی ایسی تحریک ہو سکتی ہے جو بغیر قیادت کے ہو؟ یا سب جب باہر آئیں گے عوام ان کے ساتھ ہوگی؟ یہ میں نہیں کہتا، یہ نون لیگ کا کہنا ہے. باہر کہاں سے آئیں گے؟ پکڑے گئے ہیں. نہیں، جب عوام میں آئیں گے. ہون کے لیے چاہیے نہیں. ہن پلاننگ کر رہے ہیں کس طرح ریلیف دے. دیکھو نا 45 ارب کا کل ریلیف آ گئے. کس کو؟ آپ کو اور مجھے، پنجاب کے عوام. جس دن آپ کو بل آنا نا اگلے مہینے کا، مجھے بل آنا ہے، میں آپ کو بھیجوں گا، آپ مجھے بھیجیے گا. کل میرے گھر کا بل تھا، میں نے 1 میٹر اپنا کٹوا دیا ہوا ہے، میں نے سولر لگوا لیا. جی میں نے بھی سولر لگوا لیا. ٹھیک ہے، تو میں نے وہ میٹر کٹوا دیا. ٹھیک ہے. 2 ماہ سے وہ میٹر کٹا ہوا ہے. تو جب مجھے بل آیا تو اس کا بل تھا 2200 کچھ روپے. اس میں فیول چارجز بھی تھے. میں کہا کٹے بل چ بھی آ گئے. وہ سارا کچھ تھا. زیرو یونٹ پہ 2200 بل تھا. میرا دل کیا کہ میں میاں صاحب کو بھیجوں کہ میاں صاحب ایک ہی ہے، آپ انتظار تو کریں. میاں صاحب عوام میں ضرور آئیں گے، انشاءاللہ عوام میں آئیں گے، 100% عوام میں آئیں گے. آپ دیکھ لیے آئیں گے کس لیے، یہ اس وقت بتاؤں گا. اس وقت میں اور آپ ان کے شبانہ روز ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے ملک میں ترقی کے لیے. استغفر اللہ. اگر وہ میرے اور آپ کے لیے آتے تو ہمیں تو بینگ صافی ان کا ساتھ دینا چاہیے. آپ کے اور میرے لیے آئے ہیں وہ تو کہتے ہیں میں ہمارے 21 اکتوبر کو جو ان کی آنکھوں میں سب کی آنسو تھے، آپ ہی مریم اورنگزیب. مرچاں پی گئی سن. نہ کرے رانا صاحب. بس صحیح کہنا. رانا صاحب ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਤਾਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ. ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਮੈਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹ ਵ ਇੰਨਾ ਇਲੈਹਿ ਰਾਜਿਊਨ. ਕਿਉਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਮੈਂ ਜਲਸਾ ਗਾਹ में ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ. हाँ जी, मोटरवे पे रुकी थी दुनिया. कहते ऐसे अगे नहीं जाना. क्यों? चंगा नहीं सी लगता उन्हें. या महबूब दी ज़ियारत. यार मुझे एक बात बताएं. जी उनके 2 लीडर थे. एक ने कहा कि मियाँ साहब का दीदार करना हज के बराबर है. कहा हाँ, वो मैं नहीं मानता, वो मैं जुर्रत नहीं कर सकता. बिल्कुल. मियाँ साहब ने उसे पार्टी से निकाला? नहीं. उसको टिकट भी दी? बिल्कुल दी. दी ना टिकट? दी मुझे पता है, कंट्रोवर्शियल बयान था. ठीक है, दी ना टिकट? बिल्कुल दी. तो जब लीडर जो होता है ना, लीडर वो कि वीएन होता है, और जब ऐसे खुशामदियों को टिकट दी जाती है ना, तो इसका मतलब है कि हम रंगीले बादशाह की हुकूमत में हैं. डॉक्टर साहब, पीटीआई के अंदर इस वक्त उनके जनरल सेक्रेटरी पंजाब के हमाद अजहर साहब, फिर सदर लाहौर के असगर गुज्जर साहब, और जो जनरल सेक्रेटरी लाहौर के हाफिज ईशान साहब, इनका इस्तीफ़ा आना, यानी एक तरह से कहना जी हम ये जिम्मेदारी. 2 चीज़ें मैं आपको. ग्रोह बंदी है पीटीआई में? जी बिल्कुल. कौन सी सियासी जमात है जिसमें ग्रोह बंदी नहीं है? पाकिस्तान की कोई एक सियासी जमात बता दें जिसमें गिरोहबंदी नहीं है. 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा. 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिया इमरान खान को. ठीक है. उस निशान को जिसका मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था. हाँ, कद्दू बैंगन मतलब जो कुछ भी था. ठीक है. इमरान खान से जो माइनस हुआ है ना, वो माइनस हो गया. बस मैं आपको इधर, जो इमरान खान से माइनस हुआ वो माइनस हो गया. तो ये बिल्कुल मामूली चीज़ें हैं. 2 दिन पहले तक लोग शेर अफजल को पीपल्स पार्टी में भेज रहे थे, तो आज उन्होंने क्या कहा, देखो बगलगीर हुए और हमारे मैं शीरी हो गया. उनकी बात का निचोड़ ये था. कल मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद सबसे पहला मौक़िफ़ किसका आया? हमाद अज़हर का. बिल्कुल उन्होंने की है, ट्वीट की है, बिल्कुल की, मुझे याद आ गया. बस ट्रेन में रखिएगा, ये सबको पता है.
یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ ان کو بھول جائیں. یہ کہا جا رہا ہے کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں تو ادھر مایوسی ہو گئی ہے کہ ہمارا ابھی گرفتاریاں رات کو بھی ہوئی ہیں، گرفتاریاں اور بھی ہوں گی. مایوسی مجھے سمجھ نہیں آتی. میں نے کل ایک بندے سے یہ بات کی کہ پی ٹی آئی پر اصل پابندی 8 فروری کے پہلے لگی، نشان ان کے پاس نہیں، پرچم لے کے وہ نہیں نکل سکتے. بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ کون کہاں پہ امیدوار ہے. لیکن کیا ہوا، جہانگیر ترین کے مقابلے میں بندے کو بٹھایا گیا، 24 گھنٹے پہلے بندے کو اناؤنس کیا گیا اور وہ دوسرے نمبر پہ آ گیا. یہاں پہ لوگوں نے بینگن بھی ڈھونڈ کے، ہری مرچ بھی ڈھونڈ کے، چارپائی بھی ڈھونڈ کے، جہاز بھی ڈھونڈ کر سٹیمپ لگائی. بالکل لگائی. کس کو نہیں پتا 24 سیٹیں لاہور میں پی ٹی آئی جیتی ہے؟ کس کو نہیں پتا؟ خدا کی قسم مجھے ایک بڑے سینئر سیاستدان نے کہا، اس نے کہا جب میں اسمبلی جاتا ہوں تو میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ میرا آنا یہاں بنتا تھا. آپ کو کہا؟ جی مجھے کہا. اچھا، کل سے خبر گردش میں ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے میاں صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ آپ شکست تسلیم کر لیں. اس میں کتنی صداقت ہے؟ 100% ہے. انہوں نے کہا تھا میاں صاحب کو. تو میاں صاحب تو پرو ڈیموکریسی ہیں، وہ تو ووٹ کو عزت دو دینے کے نعرے پہ تو بہت زبردست. کب سے سنا آپ نے یہ نعرہ؟ میں جب میاں صاحب وہ باہر چلے گئے تھے اس کے بعد سنا؟ جب آگے اس کے بعد مل گئی نا ووٹ کو عزت، آپ ہی مریم وزیر اعلیٰ بن گئی، شباسہ وزیر اعظم، ووٹ کو عزت. پورے الیکشن میں سنا آپ نے؟ نہیں میں نے نہیں سنا. بس بول جائے نا، وہ اس وقت غلطی ہو گئی تھی. نہیں، یا میاں صاحب کا کانفیڈنس لیول بھی تو ہو سکتا ہے عوامی محبت دیکھ کر کے پنجاب میں بھی ہم ہیں، وفاق میں بھی ہم ہیں، تو کیا نعرہ مارنا ووٹ کو عزت دو؟ بلوچستان میں ہیں، نہیں کے پی میں ہیں، نہیں، اتنے نعرہ مروا دو. وہ تو ان سے میاں صاحب شکوہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری قدر نہیں کرتے. تو قدر تو پاکستان پنجابیاں لاہور والوں نے بھی نہیں کی تھی میاں صاحب کی. ہاں جی، اگر کی ہوتی تو پتن کی رپورٹ پڑھی ہے نا آپ نے؟ ہاں جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کا نام دیں یا کیا دیں اسے. ایک میں نے یہ جو پڑھی ہے 1-2 دن پہلے کہ جو کچھ ہوا ہے بھیا وہاں پہ ایک 100% سے بھی زیادہ ووٹ کاسٹ ہو گیا. میں نے کہا صدقے جاؤں میں نے. صاحب معیشت کو کون بہتر کرے گا؟ اگر عطا تارر کے بیان پہ ہم آ جائیں تو پھر تو سمجھو بہتری ہے، لیکن اگر زمینی حقائق دیکھیں پھر کیسے بہتر ہوگی معیشت؟ اس وقت معیشت بہتر ہوگی جب پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آئے. کب آئے گا؟ جب سب اکٹھے ہو جائیں گے. الیکشن کو الیکشن سمجھیں گے، انتقامی کارروائیاں ختم ہو جائیں گی، سیاسی آپ کو استحکام. لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا آنے والے دنوں میں؟ بات یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو ریلیف دینا پڑے گا، لیکن موڈ تو نہیں لگ رہا ابھی. فیصلے کچھ اللہ کے ہوتے ہیں، کچھ زمین پہ ہوتے ہیں. زمین کے فیصلے اور اللہ کے فیصلوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. لیکن آپ بھی اور میاں نواز شریف صاحب شہباز صاحب کہہ رہے ہیں جنہوں نے یہ اس ملک کو اس حال پہ پہنچایا ہے ان کے لیے کوئی معافی نہیں، اور وہ سارا خان صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں. اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، وہ دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ کہ جس نے ملک کے سال میں پہنچایا وہ قانون کے کٹہرے میں ہوگا؟ ہاں انشاءاللہ. ویسے اس ملک کو اس حال پہ آج مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر میں رانا صاحب سے پوچھو، رانا صاحب اینی مہنگائی ہے کون ذمہ دار ہے؟ بھائی جان ایک تسی ہو دیکھ میں ہوں سر اسی تے نہ آئی ایم ایف تے بندے قرضہ تے دور دی گل، اسی تے آئی ایم ایف دی کدی بلڈنگ بھی نہیں اپنے سامنے ویکھی. تو پھر کون ہے ذمہ دار؟ میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں، سیکھنے آیا ہوں. نہیں میں بتا رہا ہوں. نواز شریف ہے؟ میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں. میں ویسے آپ سے پوچھتا ہوں. مجھے لگتا ہے جو بھی یہاں رولنگ کرتا رہے وہ ذمہ دار ہے. تو بس پھر آپ اور کیا جواب؟ لیکن وہ نہیں نہ مانتے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں تھے. وہ تو کبھی بھی نہیں مانے، وہ نہیں، اس کے ماننے سے کیا ہوگا؟ اچھا کل بھی انہوں نے کہا مجھے کیوں نکالا، یہ آپ کو کوئی ان کی شدت لگتی ہے؟ یعنی 2018 سے اس کے بعد وہ کہیں گے مجھے کیوں بلایا، پھر اس کے بعد کہیں گے میں چل رہا جائے. نہیں، اس دفعہ نہیں وہ جائیں گے. ایک نون لیگی کہتا ہے بڑے غصے میں ہیں اور پلاننگ کر رہے ہیں انقلاب لانے کی، معاشی انقلاب، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور شیر کی دھار سے میدان میں اتر رہے ہیں. میں نے سنا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں وہ کہیں گے میں نے باہر بھیجو. چلیے آپ مجھے یہ بتائیے گا جب میں آپ سے سن رہا ہوں جی اور آج اس پہ اسٹڈی کروں گا. ٹھیک ہے چلے. اچھا رانا صاحب اگلا سوال، اب تھوڑا معیشت پہ آ جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے ان کے پاس کوئی پلان ہے جو اس وقت معیشت کی حالت ہے، مہنگائی؟ بلال میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ اتنا کچھ لے جائیں
اس ملک کے حالات کو بہتر کر دیں. میری ان کے لیے یہ دعا ہے. ان کو اقتدار ملا ہے 47 کے تحت ملا ہو یا 45 کے تحت ملا ہو, مل گیا. ان کو مل گیا. اللہ کرے یہ سارا کچھ کر جائے. آپ کو لگتا ہے ان میں کیپیبلٹیز ہیں؟ ان میں دیکھیں سارے ارسطو ان کے پاس ہیں, سارے ارسطو ان کے پاس ہیں. اگر اب بھی راستہ نہیں نکلتا پھر دال میں کالا گر سے ہے. نہیں راستہ ابھی تک تو نہیں نکلا, 4-5 ماہ گزر گئے. تو پھر آگے بھی نہیں نکلے گا. جب آپ نے صبح پہلی پریس کانفرنس باننی تحریک انصاف سے شروع کرنی ہے, آخری پریس کانفرنس باننی تحریک انصاف سے شروع کرنی ہے. رانا صاحب کہتے ہیں مسئلہ اس کی وجہ سے ہے نا. تو ایک اس مسئلے دے حل نے یہی کرن کے پریس کانفرنس کے کہتے اسی پریس کانفرنس کریں گے, انہوں ایکسپوز کرتے رہیں گے. ایک وقت آئے گا عوام کو پتہ لگ جائے گا سارا مسئلہ خان صاحب دی وجہ تو ہے. میں نہیں کہتا نون لیگی کہتے ہیں. میں پوچھنا کہ یار 24 گھنٹے خان کہتے ہیں مسئلہ ہوئے گا جی. آپ بھی کچھ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں عام آدمی کو ریلیف دو, میں کہتا ہوں میرٹ لے کرو, میں کہتا ہوں اپنے خرچے کم کرو. وزیر اعلیٰ میرٹ پہ ہے, وہ کہتے ہیں میرٹ پہ. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے کہا کہ میں کہتا ہوں وزیر اعلیٰ. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں میاں محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ کی پوتی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ میرٹ. باقی 50 مر گئے, باقیوں کو آتا نہیں کرنا. باقی مسلم لیگ نون میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے. کیا خواجہ سلمان رفیق نہیں ہے, کیا خواجہ سعد رفیق نہیں تھا, کیا باقی لوگ نہیں تھے؟ یہ قابلیت ہے کہ یہ میاں شریف کی پوتی ہیں اور اس کو وزیر اعلیٰ بنا دے. سر وہ بائٹ دیتے نہیں ہے نا, بائٹ سیٹ ہی نہیں دیتے گھر سے باہر. تو میں آپ سے قابلیت پوچھ رہا ہوں, یہ قابلیت ہے. وہ کہتے ہیں ہم قابل ہیں, وی آر سپیریئر. دیکھیں جب میں نے کسی کو بائٹ دینا ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہے وی آر سپیریئر, ریسٹ آف دی پیپل آر انفیریئر. میں نہیں کہہ رہا وہ یہ کہہ رہے ہیں. میرے پاس یہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے جی جی, اس کا نام بھی شعیب ہے. جی جی, وہ کہتا ہے مجھے وزیر اعلیٰ بنا دینا, میں 5 دنوں میں سارے کام ٹھیک کر دوں. ذرا جا کے آپ ہی سے بات کیجیے گا, اس کو موقع تو دے دیں 5 دن کے لیے. اگر 5 دن میں کھلنڈرے والا حال کیا بقول ان کے کہ اس وقت ملک نازک دور سے گزر ہے, کوئی ایڈوینچر نہیں لیا. وہ نازک دور ٹھیک کر دے گا, شیپ کر دے گا. کہ یہ شیپ تو نہیں تھا جسے آپ ہی ڈھونڈ رہی تھی. میرا خیال یہی ہے. یا اس دن اس کا فون بند تھا. یہ کہ اچھا آپ کا تو ہے ادھر آپ کے پاس ہی ہے, میں تو نہیں آپ مجھے پتا آپ کسی کو نوکر مالک بھی نہیں سمجھتے, سب کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے. اس کی کیا ایسی کیپیبلٹی ہے کہ میں آپ ہی کے پاس چلے جاؤں, آپ ہی شعیب کو لگا دو مجھے کہ 2 اس کی کرائٹیریا. نہیں, وہ کہتا مجھے دے دیں, میں پورا پنجاب ایسا درست کر دوں گا کہ آپ کو مزہ آ جائے گا. آپ کے پاس ہے نا, آپ کے ہاتھوں میں پلا, کیا کرے گا میں تاکہ میں آپ ہی کو بتاؤں, آپ ہی وہ ایسے کرے گا, اس کو لے 5 دنوں کے لیے. اگر میں نے بتا دیا تو آپ ہی وہ کام شروع کر دیں گی, تو پھر اس کا بچارے کا تو ختم ہو گیا. چلیں یہ ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب اس وقت پاکستانی صحافت کہاں پہ کھڑی, کیونکہ آپ پی ایف یو جے کو اور صحافیوں کی آواز ہے, پریس کلب میں رانا صاحب, عام آدمی کے ساتھ رانا صاحب, عام صحافی کے ساتھ رانا صاحب, اور میں یہاں پہ کوٹ بھی کروں گا ایک بڑے ہی, وہ آپ کو بستر مرد پہ بھی دعا دے کے گئے, حافظ ودود صاحب. اللہ جانے سے حافظ ودود صاحب تھے نا نام, میرے بھی استاد تھے, اور مجھے یاد ہے انہوں نے کہا کہ میں ڈائلسس پہ تھا تو مجھے کوئی نہیں پوچھ رہا تھا اس رات, اور بڑے میرے معاملات خراب تھے. رانا عظیم تیری ماں نے تیرا نام, ان کے الفاظ ہیں, میں اس لیے تیرا لفظ نہیں یوز کرا, میرے الفاظ جو ان کی فیس بک کی, میرے خیال سے نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں, سارا نا کیا ہوا ختم ہو جائے گا. وہ میرا وہ ان کی ذات کا صحافت کہاں کھڑی ہے. جو سچ بولتا ہے وہ صحافی, اپنے جو سچ بول رہا ہے نا بیچارہ, وہ کسی جگہ نظر آنا اس کا بہت مشکل ہے. جو سچ نہیں بول رہا وہ ایوانوں میں کھڑا ہے, جو سچ بول رہا ہے وہ دیوانوں میں کھڑا ہے. جو سچ بول رہا ہے وہ دیوانوں میں کھڑا ہے, جو سچ نہیں بول رہا وہ ایوانوں میں کھڑا ہے. تو ایسے صحافت چلے گی, زندہ رہے گی, انشاءاللہ رہے گی. دیوانے ہمیشہ آگے نکلتے ہیں. ویری گڈ. ڈاکٹر صاحب میں جو چند سوال رکھے تھے اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے, خدا دی قسم جڑے میرے ان جذبات نے بینگا پاکستانی, عام آدمی عزت ویچن تے مجبور ہے, عام آدمی انج کرن تے مجبور ہے, عام آدمی بچیاں نو سکول تو ہٹان تے مجبور ہے, عام آدمی تھانے نہیں جاندا اگر وہ نال زیادتی ہوئے, عام آدمی کچہری نہیں جاندا اگر وہ نال زیادتی ہوئے, عام آدمی نو میٹر لوانا ہے وہ سسر کولوں, پنویے کولوں, سالے کولوں, میں گل کریں پیسے منگے گا تو میٹر لوائے گا, میں عام آدمی دی گل کریں. عام آدمی گھر نہیں جانا, مینوں اندرون شہر چ ایک بندہ ملے, انہیں کہ میری 5 جو آنتیاں نے بالاں چ چاندی آ کے میں نیچے ڈیڑھی چ بیٹھا رہنا. اس کی کب بہتری ہوگی؟ جب اقتدار میں بیٹھے لوگ عام آدمی کی زندگی کو سمجھیں گے, وہ نہیں سمجھیں گے, بس پھر بہتری نہیں آئے گی. اور جب دوسری راستہ یہ ہے کہ جب بہتری لانے کے لیے
جب بہتری لانے کے لیے اپنے حق کو لینے کے لیے ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے نکلنا ہے تو بہتری آ جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کانا، قرآن مجید میں نا لقد کانا فرمایا کہ بلکہ قرآن پاک میں ہے کہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اپنی زندگی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بسر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، بالکل کی، آپ نے ظالم کے خلاف سٹینڈ لیا، بالکل لیا، سمجھانے کی کوشش کی، بالکل کی، جب دیکھا انتہا ہو گئی تو جنگ بدر بھی ہوئی، بدر میں وہاں پہ کتنے تھے، یہاں پہ کتنے تھے، احد کی جنگ میں آپ دیکھ لیں، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جب ہم امت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر ہمیں اپنی زندگی کو بھی ان کے مطابق بسر کرنا ہوگا۔ اور جب حکم ہے کہ جب آپ جبر کرتے دیکھیں تو زبان سے، ہاتھ سے، نہیں تو دل سے برا سوچیں، یار سوچو تو صحیح، پھر انشاءاللہ نکل آئے گی منزل۔ چلیں ویورس، آپ نے رانا عظیم صاحب کی اوپینین سنی جو اس وقت کرنٹ پولیٹیکل سینیریو، اکنامک سینیریو اور بالخصوص جو عام آدمی اس وقت جس مشکل میں زندگی گزار رہا ہے، اور رانا صاحب نے اینڈ میں تو بات کو جسے کہتے ہیں نا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمیں ان کی زندگی کو فالو کرنا ہے، اور اگر ہم انہیں فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہم گھاٹے میں نہیں جائیں گے۔ یہ ان کی بات کا جس تھا۔ رانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، آپ کو اب تکلیف دیتا رہا کروں گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال شفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔